السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں شیخ محمد کربلائی کو مولا امام زمانہ علیہ السلام نے پورا قرآن تعلیم کرایا، اور ایسا قرآن تعلیم کرایا کہ پھر وہ آپ کو بتا سکتے تھے کہ کہاں سے قرآن کی ابتدا ہے، کہاں قرآن کا درمیان والا حرف ہے، کہاں کون سی آیت کون سی بیماری کا علاج ہے۔ بڑے بڑے مجتہد کربلائی سے آ کر پوچھتے تھے کہ یہ آیت دن کو نازل ہوئی تھی، یہ آیت رات کو نازل ہوئی تھی، اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ آیت کون سی بیماری کا علاج ہے۔ یعنی مکمل قرآن ایسا پڑھایا کہ پھر وہ کبھی نہ بھولتا تھا اور نہ ہی قرآن کھولنے کی اسے ضرورت ہوتی تھی۔ وہ ایسا قرآن یاد ہوا کہ پھر ہر بیماری، ہر چیز کا علاج قرآن ہی سے بتاتے تھے۔ پوری داستان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں تاکہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا معجزہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ یہ آپ کی مدد سے ہو سکتا ہے اور آپ دین کے معاملے میں ضرور مدد کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ کا تعلق نہ ہی شیعہ سے ہے، نہ ہی اہل سنت سے ہے، پوری ملت اسلامیہ سے ہے۔ میرے عزیزان محترم، کربلائی نامی ایک شخص تھا جو نہایت غریب اور عام انسان تھا اور حافظ بہت کمزور تھا، جو بھی یاد کرتا وہ بھول جاتا تھا، لیکن اسے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ چھوٹا سا گھرانہ تھا اور اسی گھرانے میں وہ خوشحال زندگی گزارتا تھا، لیکن علم کی تڑپ اس کے اندر بہت زیادہ تھی اور وہ پورے بھرپور انداز سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جہاں پر مجلس ہوتی وہاں پر جاتا اور اسے یاد کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا، لیکن اس کو وہ یاد نہیں ہوتا تھا۔ لکھ بھی لیتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھول جاتا تھا، کیونکہ حافظہ اس کا بہت کمزور تھا اور یاد کرنے کی کوشش کے باوجود بھی وہ بھول جاتا تھا، اور اکثر بیشتر وہ علم کے معاملے میں روتا ہی رہتا تھا۔ آخرکار کچھ ایسا ہوا کہ جب وساکھ کا موسم آیا، جب گندم کاٹی جاتی ہے، گندم کاٹنے کا موسم، کیونکہ وہ مزرعے پر زمین لیتا اور اس سے کاشت کرتا اور کچھ غریبوں کی مدد کرتا اور باقی اپنی گھر کی ضروریات میں رکھ دیتا تھا۔ جب گندم کی کٹائی کا موسم آیا تو اس نے گندم کاٹی، اور کیونکہ اس وقت یہ تھریشریں وغیرہ یا اس قسم کا یہ جدید دور نہیں تھا، وہ پرانا دور کا زمانہ تھا، تو اس وقت وہ بیلوں پر جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے اس کا وہ جس کو ہم اپنی سرکی میں کہتے ہیں کہ گاہ، وہ اس نے وہ کیا اور ہوا کے انتظار میں بیٹھا رہا تاکہ ہوا چلے اور اسے جو ہے بھوسا علیحدہ اور گندم علیحدہ کرے، لیکن ہوا نہ چلی، اور جب دن سر پر چڑھ آیا تو کہا کہ گھر چلتا ہوں، کچھ کھانا پینا کرتا ہوں اور اس کے بعد واپس آؤں گا اور پھر اس کو علیحدہ کروں گا۔ جب وہ گھر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک غریب اسے ملا اور کہا کہ اے کربلائی، اس مرتبہ آپ ہمیں بھول گئے ہیں، آپ نے ہمارا خیال نہیں رکھا، وساکھ بھی آیا ہے، آپ کے گندم اور دانے ہم تک نہیں پہنچے۔ تو اسے بہت دکھ ہوا کہ اس کے مانگنے سے پہلے کیوں نہ ہوتا کہ یہ مانگتا بھی نہ اور میں اسے پہلے اس کا حصہ دے دیتا۔ اسے اچھا نہ لگا اور گھر وہ نہ گیا اور پھر وہ واپس اپنی زمین کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر پہنچا اور اس نے جو ہے اپنے ہاتھ پر کچھ گندم جو اس کے حساب سے جو اسے دیا کرتا تھا اسے اس نے ستھرا کیا۔ ستھرا کرنے کے بعد پھر اس کو اٹھایا اور اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں 2 شہزادے دفن تھے، ان کی قبریں آتی تھی، تو جب اس کے قریب سے گزرا تو اس نے خیال کیا کہ کیوں نہ ہو کہ اس پر فاتحہ پڑھ لوں۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں پر فاتحہ پڑھا، اور کیونکہ وہاں پر 2-4 درخت تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، تو وہ وہیں پر بیٹھ گیا کہ کچھ دیر یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں تھکاوٹ سی تھی، وہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو پھر چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا تھا تو وہ دیکھتا ہے، کربلائی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ایک خوبصورت نوجوان جو بڑی تیزی کی طرح وہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا اور وہ ان قبروں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اے کربلائی، لیکن میں نے دھیان نہ دیا، حالانکہ میرا نام میں اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، وہ میرا نام بھی جانتا تھا۔ تو اس نے کہا اے کربلائی، میں نے کہا جی۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ان پر فاتحہ پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ جی میں نے فاتحہ پڑھ لیا ہے، آپ پڑھ لیں۔ اس نے کہا نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ فاتحہ پڑھیں۔ تو میں
اٹھ کھڑا ہوا اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور فاتحہ پڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں فاتحہ پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا، وہ آگے کچھ صورتیں پڑھنے لگا، میں خاموش ہو گیا۔ تو اس نے کہا کربلائی آپ خاموش کیوں ہو گئے ہوں؟ تو میں نے کہا کہ جی مجھے ضرورت کی آیتیں آتی ہیں جو میں نماز کے لیے جو میں نے یاد کی ہوئی ہیں، وہی صورتیں آتی ہیں، اس کے علاوہ مجھے قرآن نہیں آتا۔ تو وہ کربلائی کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ پڑھو، تو میں نے جیسے وہ پڑھتا گیا میں اس کے ساتھ پڑھتا گیا۔ کربلائی کہتا ہے کہ اس نے مجھے فقط ایک آیت قرآن کی پڑھائی، جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھائی تو اس نے کہا کربلائی اب قرآن پڑھو۔ تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ایسے پڑھتا تھا کہ قرآن ستاروں کی طرح چمکتا ہوا میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا اور میں پڑھتا ہی جاتا ہاں، جیسے کہ مجھے وہ قرآن بچپن سے حفظ تھا، اور ایسا حفظ تھا کہ میرے آنکھوں کے سامنے تلفظ چمکتے، آیتیں چمکتی، صورتیں چمکتی، اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر پڑھتا جاتا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی کہ مجھے تو قرآن نہیں آتا تھا، لیکن اب ایسا آ رہا ہے کہ جیسے میں اس قرآن کا حافظ ہوں، تو جب یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے غش سا طاری ہوا۔ جب میں غش سے فاقہ وہ اٹھا تو وہ نوجوان موجود نہ تھا اور وہ نوجوان چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ امام زمانہ تھے جس نے مجھے ایک آیت قرآن کی تعلیم کی۔ اس کے بعد کربلائی گھر واپس آئے اور جو بھی قرآن کے معاملے ہوتے، قرآن کی کوئی آیت کے بارے میں کوئی پوچھتا تو میں اسے بتاتا کہ قرآن کی یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی، یہ فلاں کے حساب سے نازل ہوئی تھی، یہ مومن کے حق میں نازل ہوئی ہے، یہ منافق کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ میں ایک بڑے بڑے مجتہد مجھ سے آ کر قرآن کے بارے میں پوچھتے اور میں ان کو ان کے مسائل کے مطابق بتاتا اور میں ہر مرض کا علاج ان کو بتاتا۔ مجھے ایسے ہی قرآن، یہ ہے امام زمانہ کا معجزہ جو کربلائی کو مولا امام زمانہ نے اس طرح زمین سے اٹھا کر عرش پر لے گیا، اور اتنی بلندی کہ بڑے بڑے مجتہد کربلائی سے آ کر اپنے مسائل ٹھیک کرواتے تھے۔